بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنی کمر کو کبریا کی بارگاہ کے اندر آ کے جھکایا کریں، اپنے دستے سوال کو اس کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کے تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب حرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور شکل لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کاملہ کو اور اپنی حمایت لازوال و بے مثال کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرما دیا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رشک رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح و بلیغ عنوان جس کا تعلق علم کی افادیت اور اس کی اہمیت کے ساتھ تھا، اس کے حوالے سے میں نے کچھ گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، لیکن درمیان کے اندر عورت مار جیسے کچھ مسائل سامنے آ گئے، چنانچہ میرا موضوع جو تھا اس جگہ پہ برقرار نہ رہ سکا اور موضوع جو تھا ڈائیورٹ ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر، رمضان مبارک سے مہینے سے پیشتر میں آپ کے سامنے بعض اہم گزارشات اس حوالے سے بھی رکھنا چاہتا تھا کہ انسانی زندگی کا خلاصہ کیا ہے، انسان کو وہ کون سا کام کرنا چاہیے جو اس کے لیے انتہائی ضروری اور ناگزیر ہے، اور جس کے کرنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسان کی کامیابی کے امکانات انتہائی روشن ہو جاتے ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر وہ کام یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لانے کا اعلان کرے اور اس کے بعد ایمان کے دعوے کے اوپر ڈٹ جائے۔ اس کے بعد دعوی ایمانی کے بعد اگر اس کی زندگی کے اندر مشکلات آتی ہیں، نشیب و فرات آتے ہیں، دکھ آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تان و تشنیع کو سہنا پڑتا ہے، مشقتوں کو جھیلنا پڑتا ہے، تو اس کو کسی قسم کی پرواہ کیے بغیر ایمان کے راستے کے اوپر استقامت کو اختیار کر لینا چاہیے۔ جو رواں ہو منزل عشق میں، نہ شیب ہو نہ فراز ہو، کہ جب انسان محبت کی منزل کے اوپر چل نکلتا ہے، پیار کی منزل پہ چل نکلتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا حالات بالکل ایک جیسے رہیں۔ سموتھ حالات بھی آئیں گے، اپس اینڈ ڈاؤنز بھی آئیں گے، تکالیف بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی۔ ان پریشانیوں کے اوپر استقامت کو اختیار کر لینا یہ مرد کلندر اور مرد مجاہد کا شیوا ہے۔ مرد مجاہد اور مرد کلندر ابتلاؤں اور مشکلات کا مقابلہ پوری ہندہ پیشانی کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ میرا پروردگار عالم گو میرا امتحان تو لے رہا ہے، لیکن امتحان لینے کے باوجود اس کی تائید بھی میرے ساتھ ہے، اس کی حمایت بھی میرے ساتھ ہے، اس کا فضل بھی پایا بھی میرے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کے اندر بہت سی ایسی اولوالعزم ہستیوں کا ذکر ہے جنہوں نے دین کے راستے کے اوپر استقامت کو اختیار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی داستانوں کو ہمیشہ کے لیے کلام حمید کا حصہ بنا دیا۔ سورہ بروج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کا ذکر کیا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی پاسداری کی وجہ سے خندقوں کھدوا کر ان خندقوں کے اندر ان کو آگ کے اندر پھینک دیا گیا،
سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اصحاب الاخدود کو آگ کے اندر جلا دیا گیا، لیکن آگ میں جلنے کے باوجود وہ ایمان کے راستے سے دستبردار نہیں ہوئے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث امر کا اعلان فرماتے ہیں ان سے انتقام لینے کی واحد وجہ یہی تھی کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے اوپر ایمان لانے والے تھے، اور انہوں نے ایمان لانے کے بعد عزیز و حمید کے اوپر ایمان لانے کے بعد پھر استقامت کا راستہ اس انداز میں اختیار کیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اوپر پوری طرح ڈٹ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید کے اندر بڑے پیار کے ساتھ اور بڑی حوصلہ افزائی کے ساتھ اور بڑی تحسین کے ساتھ دو عظیم ہستیوں کا ذکر کیا، دو عظیم عورتوں کا ذکر کیا، جن میں سے ایک سیدہ مریم ہے، جن کے یہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ مریم بنت عمران بڑی عالی نسب عورت ہیں اور بڑی اونچی شان والی عورت ہیں، اللہ کی ولیہ ہیں، اللہ کی بندگی کے اندر پہم مصروف رہنے والی وہ عظیم الشان اور جلیل القدر شخصیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہانوں کی عورتوں پہ فوقیت اور فضیلت دے دی تھی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور عورت کا بھی ذکر کیا جو سیدہ مریم کی طرح ایک ایسے ماحول کے اندر پیدا نہیں ہوئی جہاں پہ دین کا دور دورہ ہو، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی ہر سو بات ہو، بلکہ وہ ایک ایسے ماحول کے اندر اپنی زندگی کو بتانے والی اور اپنی زندگی کو گزارنے والی جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا کبھی ذکر ہی نہیں ہوا تھا، ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے کبھی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، اس کی بیوی آسیہ کو اس بات کا علم نہ تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو ہے وہ بھی کائنات کے اندر کوئی ہستی ہے۔ یہ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بارے میں یہ بات کہہ کے قرۃ عین لی ولک کہ یہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے اور آپ کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، انہوں نے ایک ایسی چوائس کا اظہار کیا جو چوائس جو تھی محبت کے راستے کے اوپر چلتے چلتے ایمان کے راستے میں منتج ہوئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو بڑے ہوتے گئے، سیدہ آسیہ کی ان کے ساتھ الفت ہوتی چلی گئی، مانوسیت ہوتی چلی گئی، اپنے گھر کے اندر پلنے والا بیٹا اس کے کردار کو دیکھ کر، اس کی ضرب کو دیکھ کر، اس کی استقامت کو دیکھ کر، اس کی جرأت اور اس کے کردار کو دیکھ کر سیدہ آسیہ پہچان گئی کہ میرا شوہر فرعون جو ہے وہ اس بچے کے جو ہے کسی بھی اعتبار سے کریکٹر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی شان و عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعوت توحید کا اعلان کیا تو سیدہ آسیہ نے بھی صبر کا اعلان فرما دیا، آمنت بربی ہارون و موسیٰ، میں بھی ہارون اور موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لے کے آئی۔ فرعون کے لیے دیگر لوگوں کا ایمان اور اسلام تو بہت بڑے چیلنج کی بات تھی، لیکن اپنی گھر والی کا ایمان اور اپنی عورت کا ایمان اس کو ایک آنکھ بھی نہیں بھایا۔ اس نے کیا کیا؟ ظلم کے اور ابتلاؤں کے پہاڑوں کو سیدہ آسیہ کے اوپر توڑ دیا۔ حضرات گرامی کے اندر ہر ابتلا کو سہنے کے باوجود بھی آسیہ سونے کی مانند نکلی، چٹان کی مانند نکلی۔ جو رکے تو کوہے گرا تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ سیدہ آسیہ کے اوپر پھر وہ وقت بھی آیا کہ سیدہ آسیہ کے لیے سولی کا اعلان کیا گیا۔ سیدہ آسیہ کو پھانسی کے پھندے کے اوپر جب لٹکانے کی بات آئی تو سیدہ آسیہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا، فرعون کی عنایات پہ غور کیا، اس کی نوازشات پہ غور کیا، اس کے ہمراہ گزر جانے والے وقت پہ غور کیا، فرعون کے محلات کی پوشاکوں پہ غور کیا، انواع اقسام قسم کے کھانوں پہ غور کیا، پھر اپنے بنانے والے کا خیال آیا، اپنے پروردگار کا خیال آیا، اس کی ملاقات کا خیال آیا۔ آسیہ نے انگڑائی لی، دعوت توحید کو اونچا رکھا، فرعون کی ناز و نعمت کو بھلا دیا، الفاظ کہے جو ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے پروردگار، میرے لیے میں نے فرعون کے محلات کو آپ کے لیے چھوڑا ہے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میری ایک ہی تمنا ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ اب اپنے قریب ہی اپنی جنتوں کے اندر میرے لیے گھر بنا دیجئے، ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے فرعون اور ظالموں کے ظلم سے نجات دلا دیجئے۔ حضرات گرامی قدر حافظ ابن کثیر اس بات کو لکھتے ہیں، وقت شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسیہ کے اوپر عظیم کرم کا نزول فرما دیا اور آسیہ کی آنکھوں کے سامنے سے پردوں کو ہٹا دیا، آسیہ کو اس محل کی زیارت کروا دی جو اس کا مسکن تھا اور جہاں پر آسیہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر
نائل ہونے والی تھی. حضرات گرامی قدر آسیہ نے جام شہادت کو نوش فرما لیا، لیکن رہتی دنیا تک کے لیے اس داستان کو امر فرما دیا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نگاہ دنیا کی ہیبت و حشمت میں نہیں ہوتی، دنیا کے کر و فر پہ نہیں ہوتی، دنیا کے اندر آنے والی ابتلاؤں اور دنیا کے اندر ملنے والے مصائب پہ نہیں ہوتی. نظر ان کی اگر ہوتی ہے تو رب قدیر کی رضا پہ ہوتی ہے، اس کی عنایات اور اس کی ملاقات پہ ہوتی ہے. حضرات گرامی قدر اسی طرح فرعون نے جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر گمان کرتے ہوئے ان کے مد مقابل جو تھا جادوگروں کو بلایا تو ہر جادوگر بڑی جوش کے ساتھ بڑے جذبے کے ساتھ آیا اور یہ بات کہی اگر ہم نے اس جادوگری کے مقابلے کے اندر حضرت موسیٰ کو شکست دی تو پھر کیا ہوگا. کہا فرعون نے کہا ایسے عالم کے اندر تم لوگ میرے مقربین میرے مصاحبین میں شامل ہو جاؤ گے. وقت کا حاکم فرعون ہے جس کی قربت اور جس کی صحبت کا ہر جادوگر کو شوق ہے. حضرات گرامی قدر مارکہ حق و باطل بپا ہوا اور ایسے عالم کے اندر فرعون کے دربار میں آنے والے جادوگروں نے بھی عزتی فرعون کا نعرہ لگا کر اپنی رسیوں کا زمین کے اوپر پھینکا. رسیاں دیکھنے والی آنکھوں کے لیے سانپ بن گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود پروردگار عالم فرماتے ہیں سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظیم. وہ ایسا جادو تھا جس نے آنکھوں کی پتلیوں کے اوپر اثرات کو اس انداز میں مرتب کیا کہ آنکھوں کی پتلیوں کو رسیاں جو تھیں وہ سانپ نظر آ رہی تھی. حضرات گرامی قدر سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی تقاضا بشریت وقتی طور کے اوپر اضطراب کا شکار ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ تو وقت کا ہادی ہے، وقت کا پیغمبر ہے، وقت کا رسول ہے، یہ جادوگر تیرے مقابلے میں کبھی بھی غلبہ نہیں پا سکتے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. کہا موسیٰ اپنے عصا کو زمین کے اوپر پھینکو. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے زمین کے اوپر عصا کو پھینکا. عصا حقیقت میں اژدہا بن گیا. حقیقت میں اژدہا بننے والے نے ان دیکھنے والی آنکھوں کو نظر آنے والے سانپوں کو ہڑپ کر لیا. جادوگروں نے اس منظر کو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا. پروردگار عالم کے اعجاز کو کبھی بھی نہیں دیکھا تھا. وہ آج سے پہلے باطل کے ساتھ کھیلنے والے انہوں نے حق کی ضرب کاری کو کبھی بھی نہیں دیکھا تھا. حق کی پہلی ضرب کاری جس نے جادو کی فضو کاری کو توڑ کے رکھ دیا اور جادو کو باطل کر کے رکھ دیا. حضرات گرامی قدر جادوگروں نے اس منظر کو دیکھ کر کیا کہا؟ اسی وقت فول کی السحرۃ ساجدین، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے. کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. ہم پروردگار عالم پہ ایمان لے کے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. فرعون کہنے لگا تم سارے کے سارے آپس میں ملے ہوئے ہو. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین. میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹوں گا، تمہارے پیروں کو کاٹوں گا، تمہیں پھانسی کے پھندے کے پر چڑھا دوں گا. جادوگروں نے ایمان کے جام اور ایمان کی حلاوت کو چکھ لینے کے بعد استقامت کے راستے کو اختیار کر لیا. کہا وما تنقموا منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. کہا تو ہم سے اسی بات کا انتقام لیتا ہے کہ ہم تیری صحبت کو لینے آئے، تیری مشاورت کو لینے آئے، تیری وزارت کو لینے آئے، تیری مصاحبت کو لینے آئے، لیکن سامنے ایمان کے پہاڑ کو دیکھ کر، سامنے اللہ کے فضل بے پایاں کو دیکھ کر، سامنے پروردگار عالم کے اعجاز کو دیکھ کر، سامنے حق کو دیکھ کر، سامنے حقیقت کو دیکھ کر، اگر ہم پروردگار عالم کی اتنی بڑی نشانی کو دیکھ کر بھی اگر ایمان اور اسلام کو قبول نہیں کرتے تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. پروردگار عالم آج سے پہلے تو ہم فرعون کی صحبت کے طلبگار تھے لیکن اب تیری رضا کے طلبگار ہیں. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اللہ تبارک و تعالی ہم پہ صبر کا نزول فرما اور ہمیں موت دینا تو اسلام کے اوپر دینا. حضرات گرامی قدر جادوگروں کا یہ طرز عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے متعدد مقامات کے اوپر جادوگروں کے اس عمل کو سنہری حروف کے ساتھ رقم فرما دیا. سورہ آراف میں رقم فرما دیا، سورہ شعراء میں رقم فرما دیا، سورہ طٰہٰ میں رقم فرما دیا اور قرآن مجید کے بہت سے دیگر مقامات کے اوپر ان کے اس کام کو رقم فرما دیا. وہ جو فرعون کی ابتلا کے سامنے اور اس کے روب اور اس کے دبدبے کے سامنے اور اس کی ہیبت و حشمت کے سامنے اور اس کے اقتدار اور اس کی سطوت کے سامنے اور اس کی حکومت کے چڑھتے ہوئے سورج کے سامنے اور اس کے اقتدار کے دھمکتے ہوئے وقت کے سامنے
آخری چٹان بن گئے اور استقامت کا ایک پیغام بن گئے۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے تاریخ انبیاء میں داستان استقامت کو عجیب انداز میں دیکھا۔ کبھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اوپر کھڑے ہوئے دیکھا، کبھی موسیٰ علیہ السلام کو دربار فرعون کے اندر کلمہ حق کا لمبردار دیکھا، اور کبھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی وادی کے اندر استقامت کی چٹان بنے ہوئے دیکھا۔ حضرات گرامی کا طائف کے گنڈے اور بدماش لڑکے اور اپنے صداروں کی کہنے کے اندر آ کر نافرمانیاں کرنے والے یہ گمراہ اور بھٹکے ہوئے نوجوان جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھا ابتلاؤں کا نشانہ بنا رہے تھے، اور کائنات کا سب سے مقدس وجود جو تھا وہ لہو رنگ بنا ہوا تھا، ایسے عالم میں پہاڑوں کا فرشتہ حضرت جبریل کی ہمراہی میں آیا، کہا حبیب حکم کرو طائف کی اس وادی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے۔ تو سید ولد آدم نے کہا تھا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دے دے، یہ مجھ کو پہچانتے ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا کہ سیدنا بلال نے ہرا کی تپتی ہوئی زمین کے اوپر لیٹنا گوارا کر لیا، اور حضرت حباب نے انگاروں کے اوپر لیٹنا گوارا کر لیا، اور سیدہ سمیہ کو اس انداز میں ظلم کا نشانہ بنایا گیا کہ ابو جہل ظالم اور بے ایمان اور کافر نے حضرت سمیہ کے جسم کے نازک حصوں کے اوپر نیزے کی انیوں کو مارا، اور آپ کی ٹانگوں کو دو اونٹوں کے ساتھ باندھ کر ایک اونٹ کو دائیں طرف ہانکا، ایک کو بائیں طرف ہانکا۔ حضرات گرامی قدر، ہم بھی مسلمان اور مومن ہیں، اپنے گھروں میں لیٹے ہوئے، اپنے بستروں پہ لیٹے ہوئے، اپنے دفتروں میں لیٹے ہوئے، لیکن سمیہ کے ایمان اور اسلام کا عالم کیا ہے؟ سامنے بیت اللہ الحرام ہے اور اوپر عرش مولا کا رب ہے، اور سیدہ سمیہ پہ ظلم کے اور ابتلا کی انتہا ہے، ٹانگوں کو چیرا جا رہا ہے، اور سید سمیہ جو ہے گردن کی بجائے ٹانگوں کے سہارے اس کو شہید کیا جا رہا ہے، جسم کے انگ انگ سے تڑپ تڑپ کر جان کو نکالا جا رہا ہے، لیکن سیدہ سمیہ نے کلمہ طیبہ کو نہیں چھوڑا، لا الہ الا اللہ کی دعوت کو نہیں چھوڑا، پیغام توحید کو نہیں چھوڑا، اللہ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا، اللہ کی احدیت کو نہیں چھوڑا، وہ استقامت کی چٹان بن کے میدان عمل کرنے ڈٹی رہی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بعد بھی استقامت اور ابتلاؤں کے سامنے کھڑے ہونے کا سلسلہ جاری رہا۔ مختلف ائمہ دین، خلفائے وقت اور شاہان وقت کی ابتلاؤں کا نشانہ بنے۔ حضرات گرامی قدر، خلیفہ وقت سے اختلاف کی وجہ سے سیدنا امام مالک کو آپ کے اس فتوے کے اوپر کہ آپ نے طلاق مکرہ کو حرام قرار دیا کہ جبری طلاق نہیں ہوتی، کہ خلیفہ وقت جبری طلاق کو جائز قرار دے کر جبری بیعت کے دروازے کو کھول رہا تھا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جب جبری طلاق کو نہیں مانا، آپ کے چہرے کو کالا کیا گیا، آپ کے گلے میں جوتوں کے ہار کو ڈالا گیا، آپ کو گدھے کی پشت کے اوپر بٹھایا گیا، آپ کو شہر مدینہ میں پھرایا گیا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس موقع پہ اس امر کا اعلان فرما دیا، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس، جو مجھ کو جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے، میں انس کا بیٹا مالک ہوں، میں نے شراب کو بھی نہیں پیا، میں نے ڈاکہ بھی نہیں ڈالا، میں نے قتل بھی نہیں کیا۔ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس، اور میرا جرم کیا ہے؟ میں نے حدیث سے محبت کی ہے، میں نے سنت سے محبت کی ہے، میں نے حضور کے فرمان مبارک سے محبت کی ہے۔ احمد ابن حنبل جو ترجمان سنت ہے، خلفائے وقت کی ابتلاؤں کا نشانہ بنا ہوا ہے، ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پیروں میں زنجیر ہے، پشت پہ کوڑے ہیں، لیکن احمد ابن حنبل جو ہے ایسے عالم کے اندر بھی استقامت کی چٹان ہے۔ لوگ اس کو کہتے ہیں سارے کے سارے درباری ملا خلیفہ وقت کے ساتھ مل گئے ہیں۔ احمد کا جواب سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ احمد یہ بات کہتا ہے فرق اس دن واضح ہوگا جس دن جنازوں کو اٹھایا جائے گا، جس دن درباری ملا مرے ان کے جنازوں کو کندھا دینے کے لیے بھی نہیں آیا، اور جب احمد کا انتقال ہوا، حضرات گرامی قدر 20 لاکھ افراد جو تھے اس کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے موجود تھے، اور 20,000 عیسائی جنازے کو دے کے اسلام قبول کر لیتے۔ حضرات گرامی قدر، اور دور کی کیا بات کی جائے، ماضی قریب میں حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے رفقا کے ہمراہ جام شہادت کو جس انداز میں نوش کیا کہ آپ نے ایوب خان کی صدارت کو نہیں مانا، یحییٰ خان کے اقتدار کو نہیں مانا، ضیاء الحق کی رعونت کو نہیں مانا،
آپ نے اس ملک کے اندر غیر اسلامی استبداد کو نہیں مانا، سیکولرزم کو نہیں مانا، ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو نہیں مانا، شرک کے وپاروں کو نہیں مانا، دشمنان صحابہ کو نہیں مانا، شیر دل جرنیل گرجتا رہا، دھاڑتا رہا اور اللہ کی توحید کی دعوت کو دیتا رہا۔ حضرات گرامی قدر مقدموں کا نشانہ بنایا گیا، ابتلاؤں کا نشانہ بنایا گیا، پسے دیوار زندہ پھینکا گیا۔ حضرت علامہ نے جام شہادت کو نوش کر لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے دستبردار نہیں ہوئے۔ یہ ائمہ دین کا چلن، یہ حضرت علامہ شہید حضرت حبیب الرحمان کا چلن، یہ حضرات صحابہ کرام کا چلن، یہ انبیاء علیہ السلام کی داستان ہم سب کو اس بات پہ تحریک دیتی ہے کہ کٹنا گوارا کر لینا، مرنا گوارا کر لینا، لیکن راہ دین سے ہٹنا گوارا نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پوری اولو العزمی کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ، پوری ہمت اور پوری توانائی کے ساتھ اور پورے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی طلب کے ساتھ دین کے پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، دین قیم میں جو چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں وہ ایمان کے دعوے کے بعد استقامت کو اختیار کرنا ہے۔ ایمان اور استقامت کا راستہ انبیاء کا راستہ، رسول اللہ کا راستہ، قرون اولیٰ کے اندر رہنے والے صلحاء کا راستہ، حضرت ابراہیم کا راستہ، حضرت رسول اللہ کا راستہ ہے، صحابہ کرام کا راستہ، ائمہ دین کا راستہ اور علماء صالحین کا راستہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب انسان راہ دین کو پا لیتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اوپر پوری استقامت کو اختیار کرنا چاہیے، نہ ترغیب کو قبول کرنا چاہیے، نہ دباؤ کو قبول کرنا چاہیے، اور استقامت کی چٹان بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر چیز کو ٹچ کرنے کے پر آمادہ و تیار ہو جانا چاہیے۔ جو شخص یہ کام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پہ اس کو جنتیں دے گا، وہیں پر موت کے وقت اس کے اوپر فرشتوں کا نزول بھی فرمائے گا، جو اس کو یہ بات کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے مددگار اور ساتھی ہوا کرتے تھے، راہ تکالیف کے دوران تمہیں استقامت کی سرگوشیاں جو ملا کرتی تھی دماغ کے اندر، وہ ہماری ہی سرگوشیاں ہوا کرتی تھیں۔ اب تم اس طرف جا رہے ہو جہاں پر تمہیں وہ کچھ ملے گا جس کی تمہارے تمنا ہے، اور جو کچھ تمہاری زبانوں سے نکلے گا اللہ سب کچھ پورا کر دے گا۔ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ ہماری نگاہ جو ہوتی ہے وہ دنیا کی چند روزہ زندگی پہ ہوتی ہے، حالانکہ دنیا کے اندر ایک کنال کا گھر آخرت کے جنت کے محل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور دنیا کی حسینہ کی رفاقت حوروں کی رفاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور دنیا میں غلمان کی خدمت جنت کے غلمان کی خدمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ ہمیں یہ پیغام کو اپنے دل میں اچھی طرح راسخ کر لینا چاہیے کہ جو رکے تو کوہے گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی کے اندر آنے والے اتار اور چڑھاؤ کے دوران استقامت کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کرنے کی توفیق دے۔ خان محمد مری، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بچے 5 بازیاب ہو چکے ہیں اور 2 بچوں کو جبرن شہید کر دیا گیا۔ خان محمد مری نے رات کو مجھے ٹیلی فون کر کے بتلایا کہ JIT جو بنائی گئی اس کے اندر پورے دباؤ کے ساتھ ہمارے بیانات کو سردار عبدالرحمان کھتران کے خلاف ریکارڈ نہیں کروانے دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ کس طرح کی بات ہے؟ ایک سردار ہے جس کے نجی جیل خانہ جات ہیں، جو کنوؤں کے اندر بندوں کو قتل کر کے ڈال دیتا ہے، جو تیزاب گردی کرتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے ملک میں اس کا احتساب کرنے والا کوئی ادارہ اور کوئی جو ہے وہ ملک کے اندر مؤثر شخصیت موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضور نے فرمایا تھا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کا قلب اطہر، خدیجہ کا لحظہ جگر، علی کا نور نظر، حسن و حسین کی مادر محترم سیدہ فاطمہ بھی چوری کرے، نبی اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ ڈالے گا۔ تو ہمیں عدل اجتماعی کے قیام کے لیے حقیقی آواز کو اٹھانے کی ضرورت ہے، اور وہ حقیقی آواز فقط غلبہ دین کی آواز ہے۔ خان صاحب کا اپنا ایک جو ہے سوچ کا انداز، اپنا ایک زاویہ نگاہ ہے،
مگر میں یہ بات سمجھتا ہوں جو حقیقی انصاف ہے اس سے تحریک انصاف کوسوں دور ہے۔ انصاف اگر ملے گا تو حضور علیہ السلام کے نقش مبارک سے ملے گا، انصاف اگر ملے گا تو سنت نبوی شریف سے ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دین قیم کے پر استقامت نصیب فرمائے کہ جو دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے، جس کے بارے میں خود اللہ نے اعلان فرما دیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَالسَّلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔